ایک اور پہلو سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جب غور کیا جائے گا کہ آپ کا خالق کون ہے، آپ کا مالک کون ہے، تو ہر پہلو سے، ہر زاویے سے یہی کائنات آپ کے سامنے آئے گی. یہی کائنات. جب یہی کائنات آپ کے سامنے آئے گی، آپ کا خالق یہی کائنات، مالک یہی کائنات، تو پھر آپ اگر اس کائنات سے کٹتے ہیں، اس کائنات سے دشمنی کرتے ہیں، تو کہاں جائیں گے؟ کیا کائنات سے بچ پائیں گے؟ بچ پائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کو وجود میں لے کر آئی کائنات، اس سے آگے آپ کو کائنات کہاں لے کر جائے گی؟ کیا آپ کے اختیار میں ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس وقت آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ کائنات کے ساتھ جڑ کے کائنات بن جائے. اور کائنات کیا؟ کائنات تو سبحان ہے. کائنات کو عیب کو پسند نہیں کرتی. یہ جتنے عیوب آپ کو نظر آئے، یہ کائنات کے پیدا کردہ نہیں ہے، کائنات کے کیے ہوئے نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. آپ فساد کر رہے ہیں، آپ تباہی مچا رہے ہیں. اگر آپ کائنات سے کٹتے ہیں تو آپ اس کائنات سے نکل کر کہیں نہیں جا سکتے. رہنا آپ نے اسی کائنات میں ہے، اور کائنات نہیں آپ کو آگے لے کر جانا ہے. آگے آپ کو کیا بناتی ہے پھر؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، ہاں یہ بات الگ ہے. بے شک آپ کہیں جی وہ ایک قیامت کا دن آئے گا، وہ جو عقائد و نظریات ہیں، قیامت کا دن آئے گا، پھر مردوں کو زندہ کیا جائے گا، ہم پھر زندہ کیے جائیں گے. یہ تمام کی تمام خرافات ہیں، جہالت ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو جیسے اس بشری صورت میں وجود میں لایا ہے، تو جب آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے، وفات ہوتی ہے، تو وفات ہو کر آپ مار کر مٹی اور ہڈیاں نہیں ہو جاتے، بلکہ آپ کو آگے نئی صورت میں وجود دیا جاتا ہے. کائنات آگے نئی صورت میں آپ کو وجود میں لاتی ہے. جب وہ آپ لمٹ پوری کر لیتے ہیں تو پھر اس کے آگے آپ کو اگلے سٹیج پر کائنات لے جاتی ہے. جب وہ لمٹ پوری کر لیتے ہیں، اس سے آگے آپ کو لے جاتی ہے. تو اب اگر آپ کائنات کے ساتھ جڑتے ہیں، کائنات کے ساتھ جڑتے ہیں، تو آپ آگے یعنی وفات کے بعد یعنی فنا نہیں ہوں گے. آپ وفات کے بعد یعنی مٹنے کے بعد دوبارہ وجود میں آئیں گے. تو کہاں آئیں گے؟ آگے کائنات میں آگے سے آگے جائیں گے. لیکن اگر آپ کائنات سے کٹ جاتے ہیں تو پھر آپ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑا سا بھی غور کریں گے آپ کے اوپر بالکل واضح ہو جائے گا. پھر آپ اسی زمین پر جو کہ جہنم بننے کی طرف بہت تیزی سے گامزن ہے اور انسان اسے جہنم بنا رہے ہیں، یہیں پر آپ پھنس جائیں گے. یہیں جو ہے یہی مخلوقات میں سانپ بچھو اس طرح کی مخلوقات جو ہیں، ان کی صورت میں آپ جنم لیتے لیتے پھر دوبارہ جب بچری صورت میں وجود میں آئیں گے، پھر انہی مخلوقات اور پھر بچر. یہ آپ جیسے دن اور رات کا سرکل ہے، جیسے سال کا سرکل ہے، ہر شے سرکل میں ہے، بالکل اس طرح آپ یہیں اسی سرکل میں پھنس جائیں گے. تو وہ کون ہے؟ کون ہے جو چاہتا ہے کہ میں یہاں ذلت اور رسوائی میں پھنس جاؤں، تکالیف کا سامنا کروں؟ کون ہے جو پیٹ کے بل رینگنا چاہتا ہے؟ اگر تو پیٹ کے بل رینگنا چاہتے ہیں، یہیں تکالیف کا سامنا کرنا ہے، یہیں زمین پر ہی پھنسنا ہے، اس جہنم میں پھنسنا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، کٹے رہو. آج تو چھوٹی سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. چیخیں جب چھوٹی سی تکلیف ہوتی جو ہے وہ چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہو، تو کیا آگے چل کے برداشت کر لو گے؟ آگے جب ابھی تو چلو پھر تمہارے یعنی کہ تم جتنی مخلوقات ہیں ان میں بظاہر سپیریئر نظر آتے ہو، تمہارے پاس اختیارات ہیں. لیکن جب اس وجود کے بعد جب اگلے وجود میں جاؤ گے، کائنات سے پوچھو کیا تمہیں مٹا دے گی؟ کیا جو تمہارے تصوراتی عقائد و نظریات ہیں کہ ہم وہ جناب عالم برز اور جی وہ جنت دوزخ جو تمہارے آباء و اجداد نے تمہیں دی، کیا وہاں لے کر جائے گی؟ وہاں جانے دے گی کائنات؟ اور وہاں تو تم تب جاؤ گے نا جب کائنات تمہیں آزاد کرے گی. تو پہلے کائنات سے سوال کرو، کیا کائنات تمہیں آزاد کرتی ہے؟ کہ جو بھائی آج سے تم مجھ سے آزاد ہو. غور تو کرو ذرا. اس پہلو سے بھی آپ دیکھیں گے، تھوڑا سا بھی غور کریں گے تو آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ ہر لحاظ سے آپ کا فائدہ، آپ کی بقا اسی میں ہے کہ آپ کائنات کے ساتھ جڑ جائیں، کائنات کے ساتھ جڑیں. تو یہ جو
کائنات کے ساتھ جڑنے کا سفر ہے، اسے کہتے ہیں کو، اور جب بندہ کائنات کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ یہ ہے تقوی کا آنا۔